سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل۔ اس آیت کے شروع سے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی۔ یہ قیامت کا بھی منظرنامہ بھی ہے، اور وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا مانتے تھے، ان کے اعتقاد کی تردید بھی ہے کہ اگر وہ خدا ہیں یا خدائی میں حصے دار ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کلام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ میں نے تجھے کتاب سکھائی۔ یہاں کتاب سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد ہے لکھنا، تحریر کا فن۔ یہ ایک خصوصیت ہے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس تفسیر کے مطابق، کیونکہ باقی انبیاء علیہ السلام کو یہ فن نہیں تھا۔ بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک میں وما کنت کہ آپ جو ہے اس کو ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اپنے ہاتھ سے تحریر نہیں لکھتے، نہ ہم نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں جو آپ کے قرآن پاک کے وحی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، یہ مزید شک میں پڑ جاتے۔ اس لیے آپ کو النبی الامی فرمایا گیا، نبی امی، یعنی جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن معلم کائنات ہیں۔ تو جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں تحریر مراد ہے۔ دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں اس سے مراد کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہی ہے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ جو کہ تورات وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور انجیل وہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی۔ تورات ایک پورے مجموعہ ہے جس میں زبور بھی شامل ہے۔ اس وقت جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں، تو بائبل اس سارے مجموعے کا نام ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اور زبور بھی اور کچھ اور جو بیچ میں نبی آئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں اس میں شامل ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس انجیل کے 4 ایڈیشن اس میں شامل ہیں، 4 نسخے، ایک لوقا، ایک مفتی، ایک مرقس، ایک یوحنا۔ تو یہ سارا مجموعہ اس کو بائبل کہہ دیتے ہیں۔ یہ بائبل ایسے ہی ساری کی ساری اس وقت جو موجود ہے وہ ایسی الہامی نہیں ہے جیسے کہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک تو از اول تا آخر، یعنی جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں ایک نقطے اور حرف کی بھی کمی کے بغیر
کمی بیشی کے بغیر آج ہو بہو مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، اور سینہ بسینہ اس کی حفاظت چلی آ رہی ہے۔ جس زبان میں نازل ہوا وہ ساری محفوظ ہے، عربی زبان، لیکن تورات اور انجیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے حادثات ہوئے ہیں تاریخ کے اس کے اندر، اس لیے تورات اور انجیل اصل جس زبانوں میں یہ نازل ہوئی تھی عبرانی زبان تھی، وہ اس وقت دنیا میں کہیں بولی بھی نہیں جاتی۔ اسرائیل میں عبرانی زبان کا احیاء ہوا ہے، لیکن وہ عبرانی زبان نہیں جو جس میں تورات انجیل نازل ہوئی، تو اس لیے عبرانی کے اصل نسخے تورات اور انجیل کے مفقود ہو گئے تھے۔ پھر یہ بعد میں لوگوں نے اس کو دریافت کیا اور اس کے ترجمے چلنا شروع ہو گئے، تو ان کے پاس اصل متن انجیل کا یا تورات کا وہ محفوظ نہیں ہے، یہ ترجمے ہیں۔ ترجمہ ہوا، پھر ترجمے سے ترجمہ چلتا چلا گیا۔ اس لیے قرآن پاک کو بغیر متن کے، عربی عبارت کے بغیر صرف ترجمے کو چھاپنے کو امت نے منع کیا۔ علماء نے اس پر پابندی رکھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں ہے، اس کو سمجھنا ہے کسی نے ترجمے سمجھے، لیکن اصل متن کو مجروح نہیں کیا جائے گا، اس کو غائب نہیں کیا جائے گا۔ اور ترجمہ چھاپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ آدمی اس متن سے مستغنی ہو جائے گا اور ترجمے پہ ترجمے سے ترجمہ آگے چلتا چلا جائے گا، تو وہی حال ہو جائے گا جو تورات اور انجیل کا عیسائیوں کے ہاں ہو گیا۔ اس لیے بغیر قرآن پاک کے عربی متن کے اس کا اردو ترجمہ چھاپنا ناجائز ہے۔ یہ کچھ لوگ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کی تنگ نظری ہے۔ نہیں، علماء کی تنگ نظری نہیں، یہ بہت وسیع نظری ہے، بہت دور پہ ان کی نظر ہے کہ آگے جا کر اس کا کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہمیں علماء کے فتوے یا ان کے فیصلے جو ہیں نا ان کے اوپر ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ان کی سوچ بڑی ہے، پیچھے صدیوں کی سوچیں، پیچھے قوموں کی تاریخیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، اور انسانوں کی نفسیات، مزاج ان کے سامنے ہے کہ یہ کام اگر اس کو جائز کہا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمیں تو وہ تنگ نظری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت گہری بات ہوتی ہے، وسعت نظری کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے ساتھ یہ پابندی رکھی ہے امت نے ہمیشہ سے کہ اس کا ترجمہ الگ سے نہیں چھاپا جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی اللہ نے ان کو دیا، اور فرمایا علمتک، میں نے تجھے سکھایا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوا کرتے، انہوں نے کوئی چیز بھی دنیا میں کسی سے نہیں سیکھی ہوتی، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ زیر تربیت اور زیر تعلیم ہوتے ہیں، اللہ انہیں سکھاتے ہیں۔ علمتک، اے عیسیٰ میں نے تجھے سکھایا۔ تو یہ تو کتاب ہے، کتاب بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ سکھاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کتاب دے دی تو بس دے کر آگے امت کو نکل جائیں، نہیں، بلکہ اس کتاب کو پہلے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے میرا مطلب، یہ ہے میری مراد، یہ اگر میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یہ آیت نازل کی ہے تو اس میں میں نے یہ کہنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پہلے اس کو خود سمجھتے ہیں اور پھر آگے امت کو سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا بیان ہے قرآن پاک میں، وہاں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے امتیوں کو ان پر ایک تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک الگ سے ایک آپ یعنی ان کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جس سے لوگ سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ یتلو کے علاوہ ہے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے کسی کو سمجھا دینا، پڑھ دینا، پڑھا دینا یہ اور بات ہوتی ہے، وہ صرف تلاوت ہوتی ہے، یہ تلاوت کو سن لینا ہے۔ ایک ہے کہ سمجھنا، سمجھا دینا۔ تو قرآن پاک کو یا کتابیں جو بھی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام پہلے اللہ سے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے امت کو سمجھا کر جاتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ خود متن چاہے انسان جتنا مرضی متن لکھ لیں آپ، اس میں غلط فہمی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے
انبیاء علیہ السلام کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے۔ آج کچھ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، جنہوں نے جیسے ڈاکیا آپ تک آپ کے بھیجنے والے کا خط پہنچا دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم، آگے وہ خط آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حیثیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی بات ہوتی تو پھر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کم و بیش، تو کتابیں جب کہ 100 بھی نہیں ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں جو چھوٹے چھوٹے رسالہ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ تو باقی انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ منشاء خداوندی اپنی امتوں کو، انسانیت کو کیسے سمجھایا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اصل نہیں ہے، اصل نبی کی ذات ہوتی ہے، کہ وہ منشاء خداوندی کو پہچانتے ہیں۔ کہیں اللہ ان کو کتاب دیتے ہیں ساتھ، کہیں نہیں دیتے، لیکن نہ بھی دیں تو نبی وہ مکمل ہے، ان کی تعلیمات مکمل ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا نا کہ اگر کتاب کافی ہوتی اللہ کی منشا پہچاننے کے لیے، اگر صرف کتاب کا ٹیکسٹ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی چھت پر قرآن پاک نازل فرماتے اور اعلان ہو جاتا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کر لو۔ لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے جہاں کتاب بھیجی ہے وہاں معلم کتاب پہلے بھیجا ہے، اور 23 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب امت کو سمجھائی ہے۔ تو یہ تعلیم کتاب نبی کا ایک فریضہ ہوتا ہے، اور نہ صرف تعلیم بلکہ وہ پریکٹیکل کر کے سمجھاتے ہیں اس کو۔ صحابہ نے جب نماز سیکھی ہے حضور سے اس کتاب پڑھ کے نہیں سیکھی، اس کا کوئی متن نہیں تھا جس کو پڑھا، بلکہ حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے پیچھے پڑھی، انہوں نے نماز سیکھ لی۔ نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی سارے سیکھ لیے، قرآن پاک کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے سیکھ لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی مشق کروا کر دین دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اسلام خاص طور سے یہ عملی مذہب ہے، یہ کروا کر سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے اس کا۔ تو تعلیم کتاب انبیاء علیہ السلام پہلے اللہ سے لیتے ہیں اور پھر آگے اپنی امتوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو فرمائی یہاں احسانات میں، فرمایا علمتک الکتاب والحکمہ، حکمت کا ترجمہ ہے تہ کی باتیں، گہری بات، یعنی وہ بات کہ جس تک عام طور سے انسان کا ذہن نہیں جاتا، تو بعض لوگوں کا ذہن وہاں جاتا ہے۔ جیسے لقمان حکیم تھے۔ حکیم یا حکمت کا لفظ ہمارے ہاں کچھ طب کے معنوں میں استعمال ہونا ذرا زیادہ شروع ہو گیا، کہ حکیم جب کہا جاتا ہے حکیم صاحب آئے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نسخوں والے، دوائیوں والے کوئی صاحب آئے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ایسا نہیں تھا۔ اصل میں حکمت کا مطلب سمجھداری ہوتا ہے، دانش، فہم، گہری سمجھ جو ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا لقمان حکیم جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو اس گہری سمجھ کے ساتھ اگر وہ دواؤں کا علم اور بیماریوں کا علم بھی شامل ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ لازمی نہیں ہے۔ حکمت و بصیرت یہ دو لفظ جو ہیں یہ مرادف ہیں تقریباً آپس میں، ان کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری کی بات۔ تو لقمان حکیم قرآن پاک میں ان کی پوری ایک سورت ان کے نام سے ہے، اور پورا ایک رکوع ان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ تو وہ باریک باریک باتیں، گہری گہری باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو احادیث ہیں یہ حکمت ہی ہیں، قرآن پاک سارا حکمت کا ہی درس ہے۔ اور پھر آگے امت کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے آ کر امت کو حکمت کی، موعظت کی، نصیحت کی باتیں سمجھاتے رہے۔ امام غزالی آئے جن کو تلقین غزالی مشہور ہے، جو ہے مولانا روم ہیں، شیخ سعدی ہیں، اور اس طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمیں سمجھداری کی باتیں سمجھاتے رہے کہ انسان اپنی زندگی کی حقیقت سمجھے اور اپنے کاموں کو سمجھے اور اپنے آپ کو سمجھے۔ حکمت کے بارے میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ حکمت یعنی گہری سمجھ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ سمجھ مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کہ کیا آپ کو حضور نے کوئی علیحدہ سے بھی چیزیں دی ہیں، کوئی راز کی باتیں، کوئی طلسمات، کوئی یہ وہ فلاں فلاں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی غلط فہمی اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا
تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور زیادہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قرآن پاک یا احادیث جو ہیں وہ سب ہمارے پاس بھی وہی ہیں جو دیگر لوگوں کے پاس ہیں. ہاں الا فہما اعطیہ رجل، کہ ہاں سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، وہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے. وہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اقضاہم علی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی جو ہیں یہ فیصلے کی جو صلاحیت ان میں سب سے زیادہ ہے. صحیح نتیجے تک پہنچنا، ایکوریسی ہونا بات میں، رائے میں، اور اس میں غلطی نہ ہونا، یہ ان میں صلاحیت زیادہ ہے. اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جو علوم نبوت ہیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ وہی ہیں جو دوسروں کے پاس بھی ہیں لیکن ان کی گہرائی زیادہ ہے. جیسے قرآن پاک کی مثلا ایک ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم سارے ہی سمجھتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک ہے کہ پھر اس کے اندر علوم و معارف کیا کیا ہیں، با کیا ہے، اسم کیا ہے، لفظ اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. رحمت ہی دونوں طرف ہے لیکن الگ، یہ رحمان یہ رحیم کیا، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو جتنے عطا فرما دے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اس کی تفسیر صاحب جلالین نے یہ فرمائی الحکمہ العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ حکمت سے مراد وہ علم شریعت ہے جو انسان کو نفع دے. لا یعنی نہیں، فضول علم جو ہے وہ حکمت میں شامل نہیں. معلومات آدم علیہ السلام کا جو ہے جب دنیا میں آئے تو کہاں نازل ہوئے، کدھر گئے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ جو معلوماتی قسم کی باتیں جنرل نالج جسے کہتے ہیں، یہ حکمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا آپ کے علم عمل سے کوئی تعلق نہیں. حکمت اس علم کا نام ہے جس کا ایک تو آپ کے عمل سے تعلق ہے، نافع علم ہے. غیر نافع علم کو حکمت نہیں کہتے. اور دوسرا یہ ہے المؤدی الی العمل، کہ جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. جس علم سے انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی وہ علم تو بوجھ ہے، وہ علم کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. وہ نہ حکمت ہے نہ علم ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے بوجھ ہے اور آخرت میں اس کے سوال کا اور اس سے پوچھ گچھ کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ حکمت وہ ہے جو انسان کو نفع مند علم اور عمل تک پہنچانے والا علم، یہ ہے حکمت. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرائض منصبی میں اس کو شامل کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی وہاں سمجھداری کی بھی تعلیم دی. اس کو اگر آپ اور تھوڑا سا واضح کر لیں تو یوں بات بنتی ہے کہ کتاب کا ایک علم ہے اور ایک علم کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، سمجھداری چاہیے ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں یک من علم را 10 من عقل باید. ایک من علم کا ہو انسان کے پاس تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. اگر آدمی بے وقوف ہے تو اس کے پاس اگر آپ نے نالج دے دیا، اگر ایک بے وقوف آدمی کو آپ نے بندوق پکڑا دی تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ اس بندوق کو آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت زیادہ مسائل کا باعث بنا سکتا ہے. بندوق ایک مفید چیز ہے، تلوار ایک مفید چیز ہے، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ سمجھدار نہیں ہے. اگر سمجھدار کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس سے کیا کیا کام لے لے گا. تو یہی بات علم جو ہے یہ بھی ایک تلوار ہی سمجھا جائے اس کو، کہ اگر یہ صحیح ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بڑی مفید چیز بن جاتی ہے، زہر بھی تریاق بن جاتا ہے. اور اگر یہ کسی نہ سمجھ کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ فتنہ بھی بن جایا کرتا ہے. اس لیے فرمایا ذلت العالم ذلت العالم، کہ عالم کی لغزش اور غلطی جو ہے یہ پوری عالم کی غلطی بن جایا کرتی ہے. کیونکہ جب وہ اس کے پیچھے تو لوگ چل ہی رہے ہوتے ہیں، اس کا علم کی وجہ سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساروں کی گمراہی کا اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.